اگر آپ کے گھر میں بھی ہر مہینے جو سیلری انکم آتی ہے تو آپ خوش ہو جاتی ہیں کہ اب یہ کافی ہے، لیکن مہینے کے پہلے 10 دنوں میں وہ کم ہونے لگتے ہیں، اگلے 10 دنوں میں ٹینشن شروع، اور آخری 10 دنوں میں تو پرس کو چیک کر کے دل چاہتا ہے کہ کیا ہی کر لوں۔ تو پیاری بہنوں، مسئلہ انکم کم ہونے میں نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ بنا پلان کے خرچ کرنا۔ آج میں آپ کو پریکٹیکلی 7 ٹپس بتاؤں گی کہ مہینے کے آخر میں ہمارے پیسے کم کیوں پڑ جاتے ہیں یا آخری دن ہمارے تنگ کیوں گزرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کی اپنے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ پیاری بہنوں، دکھاوے کی زندگی، معذرت کے ساتھ لیکن یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی دیکھا دیکھی، اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی یا کسی کی دیکھا دیکھی منی سپینڈ کر دیتے ہیں، لیکن ہماری آمدن اتنی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے پھر ہمارا ہاتھ تنگ ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر ہماری کسی بہن بھائی کا بچہ کسی اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے نا، تو ہمیں بھی بچے کو وہیں بھیجنا ہے۔ کیونکہ ہم نے دکھاوا کرنا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ دکھاوا کریں گی نا، کسی طرز کا بھی دکھاوا، تو وہ مہینے کے آخر میں کیا، زندگی کا ہر دن آپ کے لیے تنگ اور پریشان بنا دے گا۔ تو اس لیے میں اپنی پیاری بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اللہ نے دیا ہے سب سے پہلے اس میں شکر ادا کریں، اور دکھاوے کی لت سے بالکل باہر نکل جائیں۔ وہی کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی دکھاوے کی زد میں آ کر جو ہے نا اپنی منی کو سپینڈ نہ کریں۔ جیسے مہینے کے شروع میں نا کوئی ایسی چیز خرید لینا جو کسی کے بچے نے خریدی ہے، یا کسی نے اپنے لیے کوئی اچھا سوٹ یا چیز خریدی ہے، تو ہم اس کو فوراً خرید لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی وہ غلطی ہوتی ہے جو شروع میں ہم سپینڈ کرتے ہیں اور آخر میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ ایک سمجھدار خاتون جو ہوتی ہے وہ گھر کے بجٹ کو ایسے بیلنس کرتی ہے کہ اس کو نہ شروع سے لے کر آخری دن تک منتھ میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ غلطی نمبر 2، سیلز یا آفر دیکھ کر ان پر ٹوٹ پڑنا، اور یہ ہم خواتین کی ایک بہت بری عادت ہے۔ جیسے آج کل سیزن آف یا کلیئرنس کی سیلیں لگی ہوئی ہیں نا، اس میں 50%، 70% آف ہے۔ میں خود کہتی ہوں کہ آپ اس میں سے ضرور اویل کریں، لیکن اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، یا آپ پھر جب آپ کو لگے نا کہ اب ختم ہونے والا ہے سیزن، تو اس سے پہلے ہی چھوٹی چھوٹی سیونگ سٹارٹ کر دیں کہ زیادہ نہیں تو آپ 1-2 سوٹ یا ایک سوٹ تو خرید سکیں۔ بعض دفعہ اتنا ناقص کپڑا، کوالٹی اس طرح کی ہوتی ہے نا لوکل چیزوں پہ، میں برانڈ کی بات نہیں کر رہی، تو ہم 50% یا کسی بھی چیز پر آف دے کر، سیل دے کر فوراً وہاں پہنچ جاتی ہیں، بھلے ہماری گنجائش ہو یا نہ ہو۔ گھر کے بیسک چیزوں کو پہلے اہمیت دیں، وہ چیزیں جن کے بغیر آپ کا گزارا ہو رہا ہے، اور غیر ضروری شاپنگ سے آپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اگر آپ ایسے نہیں کریں گی نا، مہینے کے شروع میں جیسے ہمارے گھر میں سیلری وغیرہ آتی ہے نا، پیسے زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں کم نہیں پڑیں گے، یہ اچھے خاصے ہیں، تو ہم بہت سی ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں اپنے لیے یا بچوں کے لیے جو بعد میں ہمارے کام نہیں آتی، لیکن ہماری پریشانی کا باعث ضرور بنتی ہے مہینے کے اینڈ میں۔ تو اس لیے ہمیشہ، چاہے آپ سپر مارکیٹ جہاں بھی چلے جائیں نا، آپ ہمیشہ وہ چیز خریدیں جو آپ کی ضرورت ہے، نہ کہ وہ جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ پوائنٹ نمبر 3، بغیر لسٹ کے گروسری شاپنگ کرنا یا بازار میں کچھ بھی خریدنے جانا۔ پیاری بہنوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اس چیز سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ سٹک اسی پہ رہیں گی نا کہ آپ نے جو لسٹ لے کر گئی ہیں، جو چیزیں آپ کی ضرورت ہے، جو آپ گھر سے لکھ کر لے کر گئی ہیں نا، وہی آپ خریدیں گی، تو آپ کا بجٹ بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم خالی مائنڈ سے چلی جاتی ہیں نا، تو یقین مانیں جو چیز آنکھوں کو بھلی لگ رہی ہوتی ہے وہ ہم ضرور اٹھا لیتی ہیں، تو اسی چیز سے ہمارا بجٹ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کو مہینے کے آخر، شروع اور کسی دن بھی پریشانی نہ ہو، آپ کا سیلری میں اچھے سے گزارا ہو جائے، تو بغیر لسٹ کے آپ نے گروسری کبھی بھی نہیں کرنی۔ پوائنٹ نمبر 4، تھکاوٹ میں خرچ کرنا۔ جیسے ہم کہیں باہر جاتے ہیں نا، تو ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ چلو بھائی لوکل اب ہم سے مزید سفر نہیں ہوگا، ہم ان ڈرائیو کرا لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ نے کہیں بھی جانا ہے نا، اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی بائک وغیرہ نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ آپ لوکل سفر کریں۔ یقین مانیں یہ چیز بھی کافی آپ کے پیسے بچا سکتی ہے۔ اگر ہم کہیں بھی جانے کے لیے ان ڈرائیو کرا لیتے ہیں نا، تو وہ تھوڑی سی جگہ پہ جانے کے بھی 500-1000 روپے لے لیتی ہے، اور لوکل وہی ہمارے 200 سے 300 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو میٹرو اور اس طرح کی بسز بھی اگر آپ ایسے شہروں میں رہتے ہیں جہاں چلتی ہیں، تو کوشش کریں کہ اس سہولیات کو ضرور اویل کیا کریں۔
پوائنٹ نمبر 5 کہ چھوٹے خرچوں کو تصور ہی نہ کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ 200 300 400 روپے ہی تو خرچ ہوئے ہیں، کیا ہے. چھوٹی چھوٹی خرچ جب ہم کر دیتے ہیں، غیر ضروری خرچ اسپیشلی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نا، جن کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، وہی ہمارے بجٹ کو سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان چھوٹے خرچوں کا بھی حساب ضرور رکھیں. جیسے 150 کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، اور وہ 150 ہی مل کر مہینے کے آخر میں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. پوائنٹ نمبر 6 مور امپورٹنٹ کہ ہوٹلنگ اور باہر کے کھانے. پیاری بہنوں، آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ باہر سے روٹی بھی منگواتی ہیں نا، تو وہ آپ کو بہت مہنگی پڑتی ہے. اس لیے کچھ بھی آپ کو کھانا ہے، کوشش کریں کہ گھر میں بنائیں، کیونکہ باہر کے ایک تو صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے، دوسرے وہ بہت زیادہ ہمارے بجٹ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اور پھر ہم ہفتے میں کہتے ہیں کہ چلو ایک دن تو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہفتے میں ایک دن منگوانے سے کیا ہی فرق پڑ جائے گا. لیکن آپ خود یقین مانیں، اگر آپ حساب لگائیں نا، تو وہ ایک دن جو آپ منگواتی ہیں نا، وہ آپ کی 3 سے 4 دن کا خرچ اگر آپ گھر میں بنائیں تو ایزیلی نکل آتا ہے. تو اس لیے پیاری بہنوں، کوشش کریں کہ موسم حالات جو بھی ہونا، آپ اپنا کھانا ٹائملی تیار کریں اور اپنے گھر پر تیار کریں. آپ کے بچوں کے لیے صاف ستھرا اچھا صحت بخش کھانا، اور آپ کے بجٹ بھی بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگا. کیونکہ مہینے کے شروع میں پہلے 10-15 دنوں میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہمارے پاس بجٹ کافی ہے، اور ہم جو ہے نا اس طرح کے ایکسپینس کر دیتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اور بعد میں وہی ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گی کہ ایک خاتون خانہ جو بہت سمجھدار ہے، وہ اپنے بجٹ کو پہلے دن سے لے کر ایسے ترتیب دیتی ہے کہ مہینے کے آخر اینڈ کچھ بھی ہو، اس کے گھر میں مہمان آ جائیں، اور ایمرجنسی فنڈ اس کے پاس ضرور موجود ہوتا ہے. اور یہی ایک سمجھدار عورت کی نشانی بھی ہے. اچانک کوئی خرچ جیسے بیماری، بچے کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہو، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز خراب ہو جائے، لائٹ پنکھا جو آپ کے لیے فور ٹھیک کروانا بہت ضروری ہے، اس کے لیے بجٹ نہ رکھنا. مہینے کے شروع میں اگر آپ ان فضول چیزوں پہ جیسے ان ڈرائیو کرا لیں گی یا باہر سے کھانے کھا لیں گی، تو مہینے کے آخر کے لیے یا ایمرجنسی فنڈ کے لیے آپ کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں. اور یہ وہ غلطی ہوتی ہے جو کامن ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ غلطی نہیں کرنی، تاکہ مہینے کے آخر میں اچانک آنے والے خرچوں کے لیے آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو پیاری بہنوں، میری ویڈیو صرف اور صرف اپنی پیاری بہنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ طریقے جو میں خود فالو کرتی ہوں وہی آپ کو بتاتی ہوں. کسی بھی پوائنٹ پر رہنمائی ہوئی ہو، ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا، پیارا سا کامنٹ ضرور کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. ملوں گی نیکسٹ انشاءاللہ موٹیویشنل سے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ.